ایک نوجوان کافر جو بہت غریب تھا، اس کافر تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کروا دیا، مگر وہ نوجوان اپنی زوجہ کے ساتھ رات نہیں گزارتا تھا۔ لڑکی کے والد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور پوچھا، تم کیوں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جاتے؟ تو پھر اس نوجوان نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن حزم اور حضرت معاذ بن جبل بھی بہت نو عمر صحابہ تھے۔ انہیں 3 کے اہم صوبے کا علی ترتیب گورنر اور انسپکٹر جنرل تعلیم بنایا گیا۔ حضرت معاذ کے متعلق مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ان کا یہ کام تھا کہ گاؤں گاؤں اور ضلع ضلع وہ دورہ کریں اور وہاں تعلیم کی نگرانی اور بندوبست کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی صلاحیتیں دیکھ کر مختلف نوجوانوں کو ایک فنی تخصیص کا موقع دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت حساب کے بھی ماہر تھے، اس لیے انہیں تقسیم طریقے کے ریاضیاتی فن کا امام قرار دیا۔ کسی کو فن تجوید و قرات کا ماہر، کسی کو عام مسائل اور فقہ کا مستند عالم قرار دیا، اور حکم دیا کہ جس کسی کو ان فنون کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو ان ماہرین سے پوچھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیران خاص بھی اکثر نوجوان تھے، ایک حضرت ابوبکر کو چھوڑ کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے۔ باقی تمام اکابر صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن الجراح سب ہجرت کے وقت نو عمر تھے۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور زید بن ثابت وغیرہ تو محض بچے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب احکام قرآن ہر عملی مشورہ فرمایا کرتے تھے جس کا منشا نوجوان کی تربیت تھا۔ وہ واقعات اور گتھیوں سے واقف ہوتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخر میں سنتے اور اس طرح آئندہ اہم کاموں کے لیے تیار ہوتے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے نہ پایا، اور یہ بھی کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے سے مستعفی تھے لیکن مستغنی تھے، لیکن حضور کا منشا یہ تھا کہ اپنے بعد آنے والے حاکموں کے لیے ایک سنت چھوڑ جائیں۔ مدینہ ہجرت کر کے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے سامنے ایک چبوترا بنا دیا جس پر سائبان بھی تھا، اسے صفا کہتے تھے۔ دن کو یہ مدرسہ بلکہ جامعہ بن جاتا تھا اور رات کو دارالاقامہ اور بورڈنگ۔ یہاں اعلیٰ تعلیم تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے، لیکن ابتدائی تعلیم اور لکھنا پڑھنا سکھانا یہ کام نوجوان رضاکاروں کے سپرد تھا۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد بدر کی جنگ پیش آئی اور مکے کے قیدیوں کا فدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ ہر شخص مدینے کے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا سکھائے۔ زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا اور ان کی ذہانت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ فارسی، حبشی، یونانی اور عبرانی زبانیں بھی اپنے شوق سے مدینہ آنے والے مسافروں سے چند روز میں سیکھ لیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبرانی سیکھنے کا حکم دیا تو 15 دن میں اس میں مہارت پیدا کر لی تاکہ یہودیوں سے خط و کتابت میں اسلامی محکمہ خارجہ کسی غیر مسلم کا محتاج نہ رہے۔ زید بن ثابت کے علاوہ دیگر کاتب بھی اکثر نو عمر تھے۔ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت ابن مسعود وغیرہ سب نوجوان لوگ تھے۔ اس سے بڑھ کر اہم اور ذمہ داری کے کام بھی کثرت سے نوجوانوں کے سپرد کیے جاتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کو بارہا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ جنگ خیبر میں حضرت علی کی عمر مشکل سے 25 سال کی ہوگی۔ انہیں ایک بہت بڑے معرکے کا افسر بنایا گیا۔ اس کے بعد کے سالوں میں انہیں گورنر اور قاضی جیسے عہدے بھی دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دامان اسلام میں یہ انہی دنوں کی بات ہے، ابھی چند دن اعلان نبوت کو گزرے تھے اور گنتی کے چند افراد ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جو 6-7 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہی کوئی دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چرا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے لڑکے، کیا تمہارے پاس کچھ دودھ پینے کے لیے ہے؟
میں نے عرض کیا میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، میں آپ لوگوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہیں جنا؟ میں نے عرض کیا جی ہے۔ فرمایا اسے لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں نے ایسی بکری پیش کر دی۔ حضرت ابوبکر نے اسے باندھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگا کر دعا فرمائی۔ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ابوبکر کہیں سے پیالے جیسا ایک پتھر اٹھا کر لائے، اس میں بکری کا دودھ نکالا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، پھر ابوبکر نے پیا، پھر میں نے پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے بکری کے تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے تھن سکڑ جا۔ وہ تھن ایسے ہی ہو گئے جیسے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی اچھی بات یعنی قرآن سکھلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک سیکھے سکھلائے لڑکے ہو۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قرآن کریم کی 70 صورتیں یاد کی، جن میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں ایک دوسرے شخص کا واقعہ بھی آتا ہے۔ کفر و اسلام کی جنگ جاری ہے۔ اس دوران ایک کافر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور جہاد میں شریک ہو گیا۔ پھر وہ لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا، حالانکہ ابھی تک اس نے نہ کوئی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا اور نہ کوئی دوسرا عمل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، عمل قلیل و اجر کثیر۔ اس شخص نے عمل تو تھوڑا کیا مگر اسے اجر بہت زیادہ مل گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور وزن میں بھاری ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا اور بہت غریب تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان سے بدن ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ دن کا وقت درختوں کے سائے میں پناہ لیتا اور رات ہوتی تو کسی پتھر کے اوٹ میں جا کر رات بسر کر دیتا۔ اس نوجوان تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ نوجوان تھا، جسم میں طاقت تھی، چنانچہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بسعادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل صفا میں شامل فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صفا کہتے ہیں۔ دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ کرام اس چبوترے پر رہتے اور دن رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ یمنی صحابی بھی اہل صفا کے ساتھ مل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل صورتیں سیکھ لیں۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نکاح کروا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن کریم کی 4 صورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا۔ یہ لڑکی کے والد بھی صحابی تھے، لہٰذا پیغام مصطفیٰ سن کر فوراً کہا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ ان صحابی نے پیغام مصطفیٰ سنا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم عالی پر فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابی کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے۔ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی۔ قالین دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں
زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھ کر پتھروں پر رات گزارنا یاد آیا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا میں نے بغیر چراغ کے ہی زندگی گزاری ہے۔ کچھ دیر کے لیے یوں ہی کھڑے اپنے حال و ماضی سوچتے رہے، پھر کمرے کے کونے میں گئے، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت ادا کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، مگر ابھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ 2 رکعت مزید اور ادا کی، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ پھر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یوں ہی 2 رکعت پڑھتے رہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز فجر ادا کی۔ روزانہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، آج بھی فجر نماز پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھ گئے، علم دین سیکھتے رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک مسجد ہی میں رہے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، عشاء کے بعد گھر واپس آئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سامنے وہی قالین، اسی طرح بستر لگا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب پھر ماضی کی یاد آ گئی، آج بھی کمرے کے ایک کونے میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اتنے شکر سے دل نہیں بھرا۔ 2 رکعت مزید پڑھی، یوں ہی نماز پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے رہے، کرتے کرتے آج بھی رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح پھر مسجد میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، رات کو گھر آئے، پھر وہی کیفیت، 3 راتیں اسی طرح شکر ادا کرتے ہی گزر گئیں۔ 4تھے دن لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو ملنے تشریف لائے، بیٹی کا حال پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ والد صاحب نے بات سنی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی صحابی کو بلا کر پوچھا، تمہیں کس چیز نے تیری زوجہ سے دور رکھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرک تھا، یمن میں رہتا تھا، میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا تھا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا تھا، پھر اللہ پاک نے کرم کیا، مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا۔ جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں بچھے خوبصورت قالین، بہترین بستر، چراغ وغیرہ دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ پھر میں قرآن کریم کی ان 4 سورتوں میں سے ایک کو پڑھتا اور اس میں غور کرتا ہوں تو مجھے کسی چیز میں رغبت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کا شکر کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی سورت ہے؟ اس پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کا منہ دیکھا۔ صحابی اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود صحابہ کرام سن رہے تھے، وہ صحابی خود بھی رو رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور وہاں موجود صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ یمنی صحابی نے سورہ تکاثر پوری پڑھی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نوجوان صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضور اقدس نے کلمہ طیبہ پڑھا، فرمایا، تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر دو۔ جب جنازہ تیار ہوا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی گئی، آپ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی، صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان تجھے جنت مبارک ہو، اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی زندگی اور انہی جیسی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔